فَإِن کَانَ پھر اگر ہو الذی وہ جو علیہ الحق جس کے ذمہ حق ہے یعنی مقروض شخص سفیہن بے وقوف یعنی ضعیف العقل یا مجنون. سفیہ پیچھے پڑ چکا کہاں سفہا جی ہاں. اگر وہ سفیہ ہے یعنی بے وقوف ہے کم عقل ہے مثلاً بچہ ہے اس وجہ سے یا پھر اس کو جنون کی بیماری ہے یا اتنی سمجھ ہی نہیں ایسے معاملات کی یعنی مجنون نہیں بھی لیکن ویسے ہی کم عقل ہے. او ضعیفاً یا کمزور ہے یعنی ضعیف الجسم ہے اور اتنی کمزوری ہے کہ بات کرتا ہے اور آدھے میں بھول جاتا ہے یا بات کرتا ہے اور پوری نہیں کر پاتا یا بول نہیں سکتا. او لا یستطیع یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ان یمل ہوا کہ وہ خود لکھوائے. یہ کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ انسان لکھوانے کے قابل نہیں ہو سکتا؟ قوت گویائی نہ ہو یعنی بہرا گنگا ہو اور لکھوا رہا ہے اور اشاروں سے تو اس کے اشارے لکھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے یعنی وہ لکھوانے کے لائق نہیں. ویسے عقل ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں لکھوانے کے رستے میں 3 چیزیں رکاوٹ ہیں. نمبر 1 کم عقلی، نمبر 2 ضعیف الجسمی جسم کمزور ہونا اور نمبر 3 بولنے کے قابل نہ ہونا. نمبر 3 کیا ہے؟ بولنے کے قابل نہ ہونا. او لا یستطیع ان یمل ہوا کہ وہ املا کرانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، املا نہیں کرا سکتا. اور یہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ جو بول نہ سکتا ہو یعنی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا، لکھوا نہیں سکتا. فلیملل تو چاہیے کہ لکھوائے. کون لکھوائے؟ ولیہ اس کا ولی جو اس کا ذمہ دار ہے، گارڈین ہے. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے مثلاً باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا ماں ہے بہن ہے یعنی کوئی بھی جو اس کو سنبھالتا ہے یا جو اس کے اشارے سمجھتا ہے یا پھر اس کا کوئی وکیل ہے یعنی جو بھی اس کو ریپرزینٹ کرے یا اس کی نیابت کرے وہ لکھوائے. اور وہ بھی کس طرح لکھوائے؟ بالعدل عدل کے ساتھ. اور عدل میں کیا کیا شامل ہے بتائیے؟ ابھی میں پیچھے وضاحت کر چکی ہوں. نمبر 1 نہ گھٹائے نہ بڑھائے اور جیسا ہے ویسا کیفیت کمیت اور نوع یعنی قسم ان سب کے ساتھ لکھوائے. کمیت ہوتی کوانٹٹی، اسٹرانگ لفظ بول دیا میں نے. کم نہیں ہوتا کم من کم، کم کتنا تو کیا ہے کوانٹٹی. اور کیفیت کیا ہے؟ کیفا کیسے. یہ عربی کے لفظ ہیں جن سے بنا. کیفا کا کیا مطلب ہوتا؟ کیسے نہیں. کوالٹی نمبر 1 کوالٹی، نمبر 2 نمبر 3 کوالٹی کیا ہے. کمیت کیا ہے؟ ہاؤ مچ ہاؤ مینی. اور نوع کا مطلب قسم کیا ہے. مثلاً گندم ہے اگر تو کئی قسمیں ہوتی ہیں نا گندم کی، تو وہ ساری چیزیں پوری ٹھیک ٹھیک. پھر یہ کہ الفاظ ذو معنی نہ ہو، کوئی اس میں ابہام نہ ہو جس سے دوسرے کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور بعد میں جھگڑا ہو جائے. یہ جان بوجھ کے ایسے لفظ کا استعمال نہ کیا جائے جس سے کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. یہ مراد ہے. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ عدل کے ساتھ لکھوائے یعنی جو عدل مقروض کو خود کرنا ہے وہی اس کے ولی کو کرنا ہے. وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو شہیدین 2 گواہ مِن رجالکم اپنے مردوں میں سے. اب یہاں پر اگر وثیقہ لکھا گیا، تحریر لکھی گئی تو اس پر بھی گواہوں کے دستخط ہو جائیں یا انگوٹھے لگ جائیں تو اچھا ہے. اور اگر لکھا نہیں بھی گیا تو بھی گواہوں کا ہونا بہتر ہے، کیونکہ خدا نخواستہ کل کو کوئی جھگڑا ہوتا ہے جو باہم سلجھایا نہیں جا سکتا اور اس کو عدالت تک لے جاتے ہیں. کیونکہ ہوتا تو ہمارے ایسے ہی ہے نا کہ جب کوئی لین دین ہوتا ہے اس وقت تو ایک دوسرے پر بہت اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، دوستی کی بات کی جاتی ہے، جھجک کے مارے نہیں لکھواتے
شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور پھر جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو سارا حیا اور سارا کچھ ایک طرف رکھ کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا، یعنی اسے چاہیے تھا کہ لکھوائے لیکن نہیں لکھوایا، دوسرا پھر گیا، فوت ہو گیا، اس کے وارث مانتے ہی نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس شخص کی نیت میں خرابی نہیں، لیکن وہ جو معاملہ کر رہا تھا اس نے کچھ لکھت پڑھت نہیں کی، زبانی بات تھی دو کے بیچ میں، اور اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے وارث جو ہیں وہ اس کا قرض دینے کو یا پھر اس کی کسی بھی چیز کی قیمت دینے کو تیار ہی نہیں۔ مثلا اس نے گھر خریدا تھا، کوئی وصیت نہیں لکھوائی، کسی کو نہیں بتایا، اور جس کا حق تھا اس نے لکھوایا ہی نہیں، اور بعد میں کوئی ایسی مشکل پیش آئی تو اب کیا ہوتا ہے، پھر معاملے عدالت میں جاتے ہیں، اب گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اگر کسی نے لکھوایا نہیں اور اس کا حق ضائع ہو گیا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہ ہوگی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر ظلم ہو تو وہ کیا کرتا ہے، دوسرے پہ بد دعا ڈالتا ہے جو ظالم ہو۔ اور آپ نے یہ پڑھ رکھا ہوگا یا سن رکھا ہوگا کہ مظلوم کی دعا عرش تک بہت جلدی پہنچ جاتی، لیکن ایسا شخص بظاہر تو مظلوم ہے لیکن اس نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا، جب معاملہ ہو رہا تھا لکھوایا ہی نہیں، تو اب اس کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ جب اللہ نے کہا تھا لکھو تو اس نے اس وقت سنا ہی نہیں، اور اب یہ روتا ہے تو اس کی مدد کون کرے؟ بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا کیوں سنی جائے کہ قصور تو اس کا اپنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم